فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، میں نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اپنی ان مجالس میں آئندہ کی ملاقاتوں میں پوری سورۃ کہف ایک بار نظر سے گزاری جائے اور اس کے جو مرکزی مضامین ہیں ان پر غور و فکر کیا جائے۔ اس کی اہمیت کئی اعتبارات سے ہمارے لیے زیادہ اہم ہے اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے ہمیں۔ ایک یہ کہ یہ قرآن مجید کا وسط ہے، اس کے درمیان میں ہے، اور اسی صورت میں ایک لفظ ہے جو پورے قرآن کا مرکزی لفظ ہے، یعنی وہ اس کے سینٹر میں ہے، مرکز میں ہے، اور وہ لفظ بھی قابل غور ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ استعمال کیا اور ہمیں سکھایا، اور وہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اس لفظ کو اگر ہم اپنی زندگی میں بھی ایک مرکزی حیثیت دے دیں تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری زندگی کے بے شمار معاملات وہ زیادہ بہتر انداز میں پورے ہوں گے اور اچھے نتائج لے کے آئیں گے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے نرمی اختیار کرو، اور دوسرا اس کا معنی ہے سوچ سمجھ کے پوری توجہ کے ساتھ کوئی کام کرو۔ یہ دو کام، یہ دو چیزیں یا یہ دو خصوصیات جب بھی کسی انسان میں پیدا ہو جائیں کہ جو کام بھی کرے وہ سوچ سمجھ کر غور و فکر کے بعد کرے، اور دوسرا یہ کہ کبھی بھی اپنے کسی کام میں جذباتی کیفیت میں داخل نہ ہو جائے، ایموشنل نہ ہو جائے، کیونکہ جب بھی انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں کسی خاص مرحلے میں، کسی خاص معرکے میں، کسی خاص موقع پر، اس کی ایک محدود سی ضرورت تو ہوتی ہے کہ آدمی اپنی قوت کا اظہار کرے، اپنے جذبے کا اظہار کرے، لیکن زندگی کے عمومی معاملات وہ ایموشنل انداز میں طے نہیں کیے جاتے۔ اکثر جذبات میں کیے ہوئے فیصلے برے نتائج لے کے آتے ہیں۔ یہ فیصلے چاہے ہم لوگ کاروباری معاملات میں کرنا چاہتے ہوں، خاندان کے افراد کے درمیان میں لوگوں کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے کرنا چاہتے ہوں، ناچاکیاں دور کرنے کے لیے چاہتے ہوں، یا کسی مخالف کے ساتھ معاملات کو سمیٹنے کے لیے، نبھانے کے لیے یا بہتر بنانے کے لیے کوئی موقف اختیار کرنا ہو، تو جو شخص بھی زیادہ جذباتی ہو کر بات کرے گا، فیصلے کرے گا، کام کرے گا، ممکن ہے کبھی کبھی اسے فائدہ بھی ہو جائے، لیکن عمومی طور پر فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے مفسرین نے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اس لفظ کی طرف توجہ دلائی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جہاں قرآن مجید کا سینٹر اور مرکز آتا ہے وہاں اس لفظ کو اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے
کسی وجہ کے بغیر تو اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کے ہاں ہماری طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ پہلے کام کر لو پھر اس کے بعد سوچنا شروع کر دو کہ اب یہ اچھا ہوا ہے کہ نہیں اچھا ہوا، اور پھر اس کے بارے میں جو غلطیاں ہو چکی اس کی پیش بندیوں کے بارے میں مشورے شروع ہو جائیں، یا کبھی واپسی اختیار کرنی پڑے یا کبھی معذرت کرنی پڑے۔ یہ ہماری زندگی کا روز مرہ کا معاملہ ہے۔ اس لیے اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں، اپنی عادت میں اس چیز کو شامل کیا جائے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، چاہے وہ بہت ہی معمولی قسم کا کیوں نہ ہو، اس میں غور و فکر کرنا، سوچنا اور ٹھنڈے دل سے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا، یہ اکثر ہماری زندگی کے لیے مفید اور کارگر رہے گا اور رہتا ہے۔ تجربہ یہی ہے، اس لیے کہ انسانی نفسیات یہ بتاتی ہیں اور ہماری زندگی میں بارہا ہم ان تجربوں سے گزرے ہیں کہ جب بھی آدمی جذبے میں ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ جائے تو اس کا دماغ اتنی قوت کے ساتھ اور توانائی کے ساتھ کام نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ بس ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص بلڈ پریشر کا شکار ہو گیا ہے، جیسے ہی بلڈ پریشر اس کا بڑھتا ہے اس کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے جسم پر مختلف قسم کے برے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم سب ان تجربات سے گزرتے رہتے ہیں۔ میں نے خود بھی 3 بار جو ہارٹ اٹیک کے اس مرحلے سے گزرے تو ہر مرتبہ ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ بظاہر تو تمہارا جسم ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ تم کولیسٹرول کا شکار ہو، یا کوئی ایسی بظاہر تمہاری عادات بھی ایسی نہیں ہیں، کھانے پینے میں بھی احتیاط کرتے ہو، چلتے پھرتے بھی رہتے ہو، تو پھر آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تمام تر وجوہات میں مرکزی وجہ بس کسی وقت بلڈ پریشر کا بڑھ جانا۔ یہ جذباتی کیفیت انسان کے بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہے، اور جس طرح بلڈ پریشر اس کے دل، اس کے دماغ، اس کے اعصاب اور اس کے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں، ایموشنل کیفیت بھی اس کے فیصلوں کے بارے میں، ڈیسیژنز کے بارے میں اسی طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ سب سے پہلی بات آج کی مجلس میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں اور اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا مرکزی سورت جو ہے، سینٹر میں جو ہے وہ سورۃ الکہف ہے، اور پورے قرآن کا مرکزی لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ خوب غور کر کے، سوچ سمجھ کے، سوچ و بچار کرنے کے بعد فیصلہ کرو، اور ٹھنڈے دل سے فیصلہ کرو، نرمی اختیار کرو۔ نرمی اختیار کرنے سے بڑے بڑے دشمن وہ دوست بن سکتے ہیں، یا کم از کم ان کی دشمنی کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے غم انسان برداشت کر سکتا ہے اور غم سے نکلنے کا راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ بڑی بڑی پرابلم، اس میں آدمی نارمل رہ سکتا ہے اور اس سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی اسے راستہ مل سکتا ہے۔ اس لیے سامعین محترم، جب بھی موقع ملے کسی پنچایت میں بات کرنے کا، کسی کاروباری یا خاندانی یا قومی یا علاقائی مشورے میں اپنے آپ کو شامل کر کے کسی فیصلے کو اختیار کرنے کا موقع آئے تو وَلْيَتَلَطَّفْ یہ لفظ یاد کر لیں۔ قرآن مجید کا لفظ بھی ہے اور عربی زبان کا لفظ بھی ہے۔ اس کی پہلی برکت تو یہ آ جائے گی کہ جیسے ہی آپ لفظ بولیں گے وَلْيَتَلَطَّفْ تو 60 سے زیادہ 70 کے قریب نیکیاں آپ کے حصے میں لکھ دی جائیں گی، کیونکہ اتنے زیادہ الفاظ ہیں، حروف ہیں اس لفظ کے اندر، اور دوسرا اس موقع پر آپ ایک بہتر فیصلہ کر پائیں گے۔ یہ ہے پہلی بات، تو یاد کر لیجئے وَلْيَتَلَطَّفْ میری اور آپ کی زندگی کا مرکزی خیال بن جائے، عادت بن جائے، معاملہ کو کرنے کے لیے اس کو لازماً اپنے سامنے رکھا جائے۔ دوسری بات، سورۃ الکہف ایک ایسی سورت ہے
جس کی ضرورت شاید اس دور سے پہلے اس قدر نہیں تھی جس قدر اب اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اور اس کے لیے کوئی 5 قسم کی روایات ہیں جو صحیح اور مستند احادیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کی خبر دیا کرتے تھے اور لوگوں کو خبردار فرمایا کرتے تھے، لیکن اکثر و بیشتر ایک ایسے فتنے اور ایک ایسے فساد کا ذکر کرتے اور لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے بعض اوقات خود بھی اس میں گھبرا جاتے اور لوگوں کو اس شدت کے ساتھ توجہ دلاتے کہ لوگوں اللہ سے دعا کیا کرو وہ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، دجال کا فتنہ بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دے گا، بے شمار پرہیزگار بھی اس کا شکار ہو جائیں گے، جو گمراہ ہیں وہ تو ہوں گے ہی۔ تو آپ علیہ السلام گاہے بگاہے اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر ایک موقع پر تو آپ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، اچانک آنکھ کھلی اور جیسے بندہ ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، پریشانی والی کوئی چیز اس نے دیکھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں اللہ اکبر کہا، اور پھر کہا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، بربادی ہے عرب لوگوں کے لیے اس شر سے کہ جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ جب یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا۔ یہ دجال اور یاجوج ماجوج اور یہ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول، یہ سب تقریباً ایک ہی زمانے کے مختلف واقعات یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں۔ ترتیب اللہ کے علم میں ہے، لوگ محض اپنے اندازے کے مطابق اس میں اپنی بات بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی شک نہیں کہ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس میں نہ مدت کا تعین کیا جا سکتا ہے، نہ سن اور مہینے کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آثار ضرور بتائے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جیسے یہ بات حقیقت ہے، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، اور ہمارے ایمان کا حصہ اسے بنا دیا گیا کہ قیامت آئے گی، اور قیامت جب آئے گی تو دنیا کی زندگی ہر اعتبار سے برباد کر دی جائے گی، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی متعین وقت کا تذکرہ نہیں کیا کہ 2022 میں قیامت آ جائے گی، یا 23 میں آ جائے گی، یا فلاں سن میں آ جائے گی، یا فلاں مہینے میں آ جائے گی، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ بلکہ جب جبریل امین جیسے عظیم فرشتے بھی اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ علیہ السلام اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے، جواب دینے والا بھی اتنا ہی جانتا ہے۔ یعنی جتنا تمہیں پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، مجھے بھی اتنا ہی پتہ ہے۔ ہاں کچھ نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں میں بتا دیتا ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے دجال، یاجوج ماجوج، مسیح ابن مریم کا نزول اور اس دور کے جو فتنے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، لیکن کسی تاریخ کا تعین نہیں ہے۔ البتہ اس کے نشانات مختلف انداز میں بتائے گئے ہیں، اور خبردار کرنے کے لیے ایک خاص بات سورۃ الکہف کے حوالے سے فرمائی گئی ہے، اور آج کی مجلس میں وہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو یاد دلائیں اور انہیں اس بات پر آمادہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے اور روزانہ اس کو دہراتا رہے، پڑھتا رہے، تو اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنوں سے بچا کے رکھے گا۔ دوسری روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات حفظ کر لے اور روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنوں سے محفوظ کرے گا۔ امت کے جو خیر خواہ ہیں، قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، پھر انہوں نے یہ کہا کہ دونوں روایتیں ہیں تو پھر کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ پہلی 10 آیات بھی یاد کر لی جائیں اور آخری 10 آیات بھی یاد کر لی جائیں، اور دن میں کبھی نہ کبھی ان آیات کو دہرا لیا جائے۔ اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں سورۃ الکہف کی پہلی آیات 10 دہرا لی جائیں، تلاوت کر لی جائیں، اور عشاء کی نماز میں آخری 10 آیات تلاوت کر لی جائیں۔ میں نے اپنے والد گرامی کو اور ہماری برادری میں جو نیک بزرگ افراد تھے، آپ لوگوں کی برادری اور خاندان میں بھی ایسے بہت سارے افراد ہوں گے کہ جو اللہ سے اور رسول سے اور قرآن سے وابستہ رہے، ان کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ سورۃ الکہف لازماً کسی نہ کسی طریقے سے نماز میں دہرائی جاتی تھی۔ مغرب میں پڑھ لیں، عشاء میں پڑھ لیں اور فجر میں پڑھ لیں، یا اگر انفرادی طور پر پڑھنا ہے تو پھر کسی وقت بھی پڑھ لیں، صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ یہ تو آپ میں سے ہر ایک فرد نے کام کرنا ہے یا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور ہمیں بھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھا طریقہ ہے، میں یہ یقین رکھتا ہوں اور آپ بھی میرے اس یقین کے ساتھ تائید کریں گے کہ دنیا میں ماں باپ سے زیادہ اپنے بچوں کا خیر خواہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جتنی آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے، ان کا شغف ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے، کوئی دوسرا شخص اگر دعویٰ بھی کرے تو وہ آپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے، خیر خواہی ہے، تو جس طرح ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس فتنے سے بچانا چاہتے ہیں، تو اپنے بچوں کو یہ آیات یاد کروا دیں، انہیں توجہ دلا کر اور مسلسل کہہ کر کسی ترغیب سے، کسی ترکیب سے انہیں یہ یاد کروا دیں کہ بچے 10 آیتیں یاد کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور حقیقت میں زیادہ سے زیادہ آدھ پون گھنٹے کی بات ہے، یا اگر کوئی کم یاد کرنا چاہتا ہے تو 1-2 دن میں یاد کر لے گا۔ تو دوسری بات میں نے آپ سے شیئر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ کا ہر فرمان سچا ہے، اس میں کوئی مبالغہ اور کوئی غلط بات نہیں ہے۔ جب سچی بات ہے تو پھر اسے مان لینا چاہیے۔ تیسری روایت سورۃ الکہف کے بارے میں ایک عمومی روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ایک عرصے تک۔ کبھی کبھی ہمیں بھی توفیق مل جاتی ہے تو ہم کرتے ہیں کہ جمعے کے روز بطور خاص سورۃ الکہف کی تلاوت کر لی جائے۔ جمعے کے روز بطور خاص فجر سے لے کر، بلکہ جمعرات کی جو شب ہے، مغرب، گزشتہ جو مغرب تھی اس وقت سے لے کر آج کی مغرب تک، یہ سارا کا سارا جمعے کا وقت ہے، کیونکہ جمعہ شروع ہو گیا تھا جب جمعرات کا سورج غروب ہوا تھا، تو جمعے کی شب جمعے کے دن کا آغاز تھا۔ تو اس وقت اگر پڑھ لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے، نہیں تو اس 24 گھنٹے میں جب کبھی موقع ملے تو اس سورت کو ایک دفعہ پڑھا جائے۔ رسول اللہ کا فرمان گرامی ہے کہ جو شخص اس سورت کو جمعے کے روز پڑھے گا تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اسے نور کی ایک برکت عطا کرے گا، روشنی کی ایک برکت عطا کرے گا، جو یقیناً اسے بہت ساری برائیوں سے اور خرابیوں سے روکے گی۔ سامعین گرامی، چوتھی بات آج کی مجلس کی، اور وہ یہ ہے کہ مجھ جیسے ہم جیسے عام لوگوں کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سورۃ الکہف کی 10 آیتیں یاد کر لیں، آخری 10 کر لیں اور جمعے کے روز اس کی تلاوت کر لیں۔ لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت پڑھنے لکھنے کا سلیقہ عطا کیا ہے،
علم سے نوازا ہے، وہ اخبار پڑھ سکتا ہے، چیزیں دیکھ سکتا ہے، کتابیں پڑھتا رہتا ہے اور اس طرح کے تبصرے سنتا رہتا ہے، یعنی جس کے پاس بھی پڑھنے لکھنے کی یا علم حاصل کرنے کی کوئی صلاحیت موجود ہے، وہ نسبتاً پڑھا لکھا فرد ہے، تو اس کے لیے اگلا قدم یہ اس کی بہتری کے لیے، مزید بہتری کے لیے اسے اگلا قدم اٹھانا چاہیے۔ اور وہ قدم کیا ہے؟ وہ ہے اس صورت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں، ان کے بارے میں غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آخر کون سی بات بتائی ہے جس کی وجہ سے دجال کے فتنوں سے یہ صورت بچانے کا ذریعہ بنے گی۔ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان واقعات کا ان سے تعلق کیا ہے اور اس کا آپس میں کیا رشتہ ہے، تو انہیں اس پر غور کرنا ہے۔ اور ہماری کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اس صورت کے بارے میں مختلف مجالس میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے اور مختلف واقعات جو ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے۔ آج کی اس مجلس میں صرف پہلی 2 آیتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں اسے ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ، یہ بعض صورتوں کا آغاز اور توجہ دلانے کی یہ خاص بات کہ جن صورتوں کا آغاز اللہ رب العزت نے اپنی تعریف سے کیا اور الحمد سے کیا، تو وہ صورت اور وہ آیات اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں۔ اور ویسے بھی یہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ جس کی زبان سے ہر وقت الحمد کی صدا بلند ہوتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت، اس کا آغاز بھی الحمد سے ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان کو اور خاص طور پر ہر ایک مسلمان کو قدم قدم پر، بات بات پر، ہر ایک کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ آپ نے کوئی کام شروع کیا اور مکمل ہو گیا، فوراً الحمدللہ رب العالمین کہیں۔ اور اس میں کوئی بڑے کام کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا سا کام بھی پورا کیا، جیسے آپ نے کھانا کھایا، چھوٹا سا کام ہے چند منٹ کا، تو اللہ کے رسول فوراً سکھاتے ہیں کہ کھانا مکمل ہو تو پھر باقاعدہ الحمدللہ اس کو پڑھا جائے، تاکہ یہ شکر ادا کر دیا جائے کہ اے ہمارے رب، یہ جو پانی کا گھونٹ ہمیں میسر آیا ہے یا کھانے کا لقمہ ہمیں ملا ہے، یہ صرف اور صرف تیری عطا کی وجہ سے، تیری عنایت کی وجہ سے ملا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن خدا نہ کرے ایسے لوگ موجود ہیں ہماری اس دنیا میں، اور کئی مقامات پر انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ موقع ملے تو کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، پتہ چل جائے گا ایسے بے شمار مریض کہ جو پانی کا گھونٹ نہیں نگل سکتے، کھانے کا لقمہ اندر نہیں جاتا، مختلف قسم کی مشینیں لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے زندگی برقرار رکھنے کے لیے ان کے معدے میں ڈائریکٹ خوراک پہنچانے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو جب تک دانت سلامت ہیں، جب تک زبان کی لذت سلامت ہے، جب تک چبانے کی قوت موجود ہے، تو ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن کھانے کے اختتام پر تو بآواز بلند یہ کلمہ پڑھنا چاہیے، تاکہ گھر میں خاتون خانہ کو بھی پتہ چل جائے، بچوں کو بھی پتہ چل جائے اور دیگر بزرگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم نے ایک اللہ کی نعمت استعمال کی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی حمد بیان کرنا ہے۔ تو الحمد انسانی زندگی میں اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اس صورت کا آغاز بھی اسی سے ہوا، یہ ہے اس صورت کا پہلا لفظ الحمدللہ۔ اور الذی انزل علی عبدہ، جس نے اتارا اپنے بندے پر۔ اس میں دوسرا لفظ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے، وہ ہے علی عبدہ۔ عبد
دنیا میں سب سے عظیم آدمی وہ ہے جو اللہ کا بندہ بن جائے، سب سے عظیم آدمی۔ حتیٰ کہ ہم کلمہ شہادت میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب کرتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور اس کے عبد ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ بندہ ہونا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو الحمد کے بعد اپنی ذات، پہلے اللہ کی ذات، اس کی تعریف بیان کی، پھر اپنی ہستی کہ میں اے اللہ تیرا بندہ ہوں، تیری اطاعت کرنے والا ہوں، تیرے سامنے سر جھکانے والا ہوں، تیری بندگی اختیار کرنے والا ہوں۔ یہ ہے دوسرا لفظ اس میں۔ اور تیسرا لفظ ہے الکتاب۔ اس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ میں نے کھانے کا ذکر کیا کہ کھانے کے بعد الحمد پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ کھانا اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وہ ہے محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک نبی ہمیں عطا کیا جانا اور ہمیں اس کا امتی بنانا، یہ ہے اس کی بڑی نعمت۔ اور نبی پر ایک بہت بڑا احسان جو کیا گیا وہ ہے اس کتاب کا رسول اللہ کی ذات پر نازل کرنا، آپ کے دل پر نازل کرنا، آپ کی زبان سے اس کو جاری کرنا۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی، الحمد، دوسرا ہے العبد، اور تیسرا ہے الکتاب۔ اب میں اگر اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں تو پورے رمضان کا اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں کہ اللہ کو یاد رکھا جائے اور اس کی تعریف بیان کی جائے، اپنے آپ پر غور کیا جائے اور اپنی بندگی کا جائزہ لیا جائے اور اللہ کی کتاب کے بارے میں سوچا جائے، غور کیا جائے، اس سے نصیحت اور حکمت تلاش کر کے اپنے آپ کو بہتر بنایا جائے۔ اور اللہ نے اس کتاب کے بارے میں پھر اگلی آیات میں فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، ایک ایسی کتاب اللہ نے اپنے بندے کو دی کہ جس میں کوئی خرابی نہیں ہے، جس میں کوئی خامی نہیں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ قیماً، یہ کتاب زندگی کو درست کرنے والی ہے، بگڑے ہوئے انسانوں کو، بگڑے ہوئے معاشروں کو صحیح راستہ دکھانے والی ہے۔ قیم کا معنی ہی درست کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ یہ اس کتاب کی خوبی ہے کہ خود اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، اور دوسری اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو درست کرنا چاہے، کوئی معاشرہ کرنا چاہے اور یا کوئی حکومت کرنا چاہے تو یہ کتاب اسے راستہ بتاتی ہے کہ اگر تم صحیح ہونا چاہتے ہو تو آؤ اس راستے پہ چلو، اس راستے پہ چلو گے تو تمہارے بگڑے ہوئے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، یہ ہے چوتھا لفظ بطور خاص اس قرآن مجید کی سورۃ الکہف، اور جو میں نے آپ کو پس منظر بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، اس میں کوئی خامی نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، اور یہ کتاب آنے والے ایک بڑے خطرے سے خبردار کرتی ہے، آنے والے ایک بڑے خطرے سے خبردار کرتی ہے اور بشارت دیتی ہے مومنین کو کہ جو اچھے کام کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، آنے والا وقت میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو کوشش کیجئے آج کی شب اس کا آغاز کر دیں۔ آج کی شب شب قدر کی پہلی رات ہے، شب قدر کا پہلا حصہ ہے، اس لیے آج کی شب آغاز کیجئے اور سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں اس کو یاد کرنے کا آغاز کر دیا جائے۔ ایک آیت یاد کر لیں، 10 راتیں آئندہ آنے والی ہیں رمضان کی، تو 10 راتوں میں یہ دونوں کام آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اس صورت میں جو بات بتائی گئی ہے اس پر غور کرنے کا یہ موقع ملتا ہے۔ شب قدر، آخری جملہ کہنا چاہوں گا کہ یہ قدر کی رات ہے، اور قدر کا معنی برکت بھی ہے اور قدر کا معنی تقدیر بنانا بھی ہے، جو میری اور آپ کی قسمت، میرا اور آپ کا نصیب۔ اور سورہ دخان میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں
بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، انسانوں کے اور قوموں کے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کریں، دعا کریں کہ اللہ میرے حالات کو بھی درست کرے اور معاشرے کے اور قوم کے حالات کو بھی درست بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ الکہف سے وابستہ کر کے آنے والے فتنوں سے محفوظ کرے، وہ فتنے جو سر اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں اور کسی بھی وقت ہمارے شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی